میرے محترم بھائیوں، بات کو توجہ سے سنیے، اللہ کی قسم ہے ایک مرتبہ سمجھ آ گئی پھر کبھی بھی آپ بھٹکیں گے نہیں، کبھی بھی آپ کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی آپ کے سامنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری ہے، 12 ربیع الاول کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پاک ہوتی ہے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر اپنا امام اور خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک یا 2.5 سال تک مسلمانوں کے متفقہ طور پر خلیفہ رہے۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پاک ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری کے ایام میں مسجد نبوی میں اپنی چارپائی لگوائی اور وہاں پر آپ نے لوگوں سے کہا کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ عمر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا عمر سخت ہے، کہا جب امت کی ذمہ داری عمر کے کندھوں پر پڑے گی عمر خود بخود نرم ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پاک ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر لوگ اپنا امام اور اپنا خلیفہ نامزد کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، 24 ہجری تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے متفقہ طور پر خلیفہ رہے۔ حضرت سن 24 ہجری میں جناب 24 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور 1 محرم سن 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامِ شہادت نوش کرتے ہیں۔ ان زخموں کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نام خلافت کے لیے پیش کیے، 4 خود بخود دستبردار ہو گئے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اصحاب رسول نے، اہل حل و عقد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی سے افضل سمجھتے ہوئے حضرت عثمان کو خلیفہ نامزد کیا۔ سن 24 ہجری سے لے کر سن 35 ہجری تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے متفقہ طور پر خلیفہ رہے۔ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ بات کو شارٹ کٹ کر رہا ہوں، حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے۔ سن 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے۔ دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا جاتا، اور ان کے حضرت عثمان کے قاتل آپ کی صفوں میں شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی حالات بہت نازک ہیں، ان سے بدلہ لیا جائے گا، بغاوت ہو جائے گی، مسلمانوں میں فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس بات پر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ کا 3 طریقے سے حضرت عثمان کے ساتھ تعلق تھا۔ چچا زاد بھائی تھے حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی بھی تھے، ایک ہی قبیلہ تھا، اور سب سے بڑی بات کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے سب سے بڑے گورنر تھے۔ سب سے بڑا علاقہ فلسطین کا، اردن کا، شام کا، لبنان کا، ان سارے علاقوں میں حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، اور حضرت امیر معاویہ کو گورنر حضرت عثمان نے نامزد نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کیا تھا جس نے 2 سال سے زیادہ کبھی کسی کو کسی عہدے پر نہیں رہنے دیا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور سے ان علاقوں میں گورنر تعینات تھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اختلاف بڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
1935 हिजरी में खलीफा नामजद हुए हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इख्तिलाफ किया, कहा पहले कातलों से बदला लिया जाएगा। इस बुनियाद पर इख्तिलाफ हुआ, जंगें हुई, मसलाए तहकीम पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रजामंद हो गए। जंगे सफीन के मौका पर मसलाए तहकीम पेश हुआ। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनको सालिस मुकर्रर किया गया कि जो फैसला दे दे दोनों कबूल करेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, जब मसलाए तहकीम पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रजामंद हुए तो शियान अली, कौन? शियान अली, उन्होंने सर जोड़ लिए। उन्होंने कहा अगर इन दोनों की सुलह हो गई तो हमारी खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, 3 बंदे हैं जो असल फसाद की जड़ है, नाउजुबिल्लाह, हजरत अली हैं, हजरत अमीर मुआविया हैं, हजरत अमर बिन आस हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुम। तुम इन तीनों को एक ही दिन एक ही वक्त में कत्ल कर दो, शहीद कर दो। ये तीनों खत्म हो जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा और हम अपने हाथ में हुकूमत और खिलाफत अपने हाथ में ले लेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त तय हो गया कि फलां दिन हर सहाबी को कत्ल करने के लिए उन्होंने जनाब बंदे तैयार कर लिए कि फजर की नमाज के वक्त ये तीनों असहाबे रसूल अगरचे हुक्मरान भी हैं, अगरचे ओहदेदार भी हैं, लेकिन मस्जिदों के इमाम भी हैं, मस्जिदों के खतीब भी हैं। फजर की नमाज के लिए जब अपने घर से निकले तो इन पर हमला आवर हुआ जाए, अल्लाह का करना हजरत अमर बिन आस बीमार हो गए। उस दिन फजर के लिए घर से निकले ही नहीं। हजरत अमीर मुआविया निकले, उन पे हमला किया गया, लेकिन खंजर उनके कपड़ों से गुजर गया, उनकी कमर को छूता हुआ, वार कारगर साबित ना हुआ। उधर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला करने वाले का हमला कामयाब हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए। शहीद करने वाले कौन हैं? शियान अली है। मेरे मोहतरम भाइयों, फिर गौर कीजिए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद इन्होंने हजरत अली के बेटे हजरत हसन के हाथ पे बैत की। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु सन 41 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया से जंग के लिए निकले। कूफा से निकले, मदाइन पहुंचे। मदाइन और कूफा के दरमियान 250 मील का फासला था। जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मेरे शिया मेरे साथ भी वही सलूक करने वाले हैं जो इन्होंने मेरे बाप अली के साथ किया था। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्यों ना हो मैं वो काम करूं जिसकी खुशखबरी अल्लाह के रसूल ने दी थी, ला युस्लिहुल्लाहु अला यदै बैना ताइफतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरा ये बेटा ऐसा है, इमाम हसन के बारे में, कि मेरा ये बेटा ऐसा है जिसके हाथ पर 2 अजीम ग्रोह मुसलमानों के आपस में सुलह करेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु सुलह करने के लिए तैयार हो गए। जो शियान अली थे, कौन? शियान अली। उन्होंने कहा ए इमाम हसन क्या करने चले हो? कहा सुलह करने चला हूँ। कहा क्यों सुलह करते हो? कहा मुझे तुमसे बेवफाई की बू आ रही है। मुझे पता है कि अगर मैं मैदान जंग में हूँगा तो ऐन मैदान जंग में तुम मुझे गिरफ्तार करके अमीर मुआविया के हवाले कर दोगे। उन्होंने कहा मरने कटने के लिए तैयार है। हजरत इमाम हसन ने कहा अगर मरने कटने के लिए तैयार हो तो फिर चलो सफ़ें दुरुस्त करो। सफ़ें दुरुस्त हो गई। मेरे मोहतरम भाइयों, रात की तरीकी में ही शियान अली ही, शियान इमाम हसन ही अमीर मुआविया के पास चले गए। कहा अगर इमाम हसन को गिरफ्तार करके तेरे हवाले कर दे हमें क्या इनाम मिलेगा। और मेरे मोहतरम भाइयों, जब हजरत इमाम हसन को खबर हुई, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर सुलह के लिए
ایک شخص کو حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجا. امیر معاویہ کہتے ہیں کہ سلو کس بنیاد پر ہوگی؟ کہا کہ سلو اس بنیاد پر ہوگی کہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں, تیرے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے کہا پھر کوئی بات نہیں, جو شرطیں شرائطیں رکھنا چاہتے ہو یہ میری طرف سے بلینک چیک ہے, میرے دستخط اور مہر لگی ہوئی ہے, جو شرطیں چاہتے ہو طے کر لو. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا دیکھیں, انہوں نے سب سے پہلی شرط لکھی کہ میرے اور میرے باپ کے شیعہ کو کچھ نہ کہا جائے گا. دوسری شرط لکھی کہ میرے خاندان کے سالانہ اخراجات کے لیے 1,00,000 روپیہ مجھے دیا جائے گا. اور تیسری شرط لکھی کہ جب تک حکومت کرو گے کتاب و سنت پر عمل کرو گے, اور جب تک حکومت کرو گے ایسے حکومت کرو گے جیسے ابو بکر عمر اور عثمان کرتے رہے رضی اللہ تعالی عنہم. اور میرے محترم بھائیو, اگر حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کے اہل بیت نعوذ باللہ منکر تھے, ان کا آپس میں اختلاف تھا, تو کبھی امام حسن امیر معاویہ کو یہ نہ کہتے کہ تم ایسے حکومت کرو گے جیسے ابو بکر عمر اور عثمان کرتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہا کیونکہ امام حسن بھی ابو بکر کو اپنا امام سمجھتے تھے, امام حسن حضرت عمر کو اپنا امام سمجھتے تھے, امام حسن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام سمجھتے تھے. میرے محترم بھائیو, سن 41 ہجری میں حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو گیا. سن 47 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوتا ہے. میرے محترم بھائیو, سن 47 ہجری میں تحرکت الشیعہ, تو شیعہ پھر حرکت میں آئے, امام حسین کے پاس گئے, کہا سلو امام حسن نے کی تھی, تیرے بھائی نے کی تھی, وہ نہیں رہے, سلو ختم ہو گئی, چلو امیر معاویہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دو. امام حسین نے کہا کہ جس کے ساتھ سلو میرے بھائی امام حسن نے کی تھی, امام حسین اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ رہے. اور میرے محترم بھائیوں, سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے, تو انہوں نے حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیماری کے ایام میں اپنے دوستوں, اپنے ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ اپنے بیٹے یزید کو خلافت کے لیے نامزد کیا. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یزید کی خلافت کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ باپ کے بعد بیٹا, یہ کسی صورت میں ہمیں قبول نہیں ہے. اور میرے محترم بھائیوں, یہ اعتراض ہم کریں تو بات بنتی ہے جن کا مذہب ہی وراثت پر ہو, جن کے مذہب میں ہی باپ کے بعد بیٹا, پھر بیٹے کے بعد اس کا بیٹا, جیسے حضرت علی کے بعد امام حسن, امام حسن کے بعد امام حسین, امام حسین کے بعد امام حسن کا بیٹا زین العابدین, پھر زین العابدین کا بیٹا محمد باقر. میرے محترم بھائیوں, زین العابدین کا بیٹا محمد باقر, پھر محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق, پھر جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم, موسیٰ کاظم کا بیٹا علی رضا یا علی جواد, علی رضا کے بعد تقی, پھر نقی, پھر حسن عسکری. ان کا مذہب ہی وراثت پر ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ اعتراض کیا کریں گے؟ اعتراض تو ہمیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال آئیے غور کیجئے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ یزید کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ پاک میں تھے, یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا, وہاں سے اپنے خاندان والوں کو لیا, مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. مکہ پہنچے تو حضرت امام حسین کو شیعہ کے خط آنا شروع ہو گئے. کن کے؟
شیعہ کے خط آنا شروع ہو گئے. غور کیجئے, 1 2 3 100 میرے محترم بھائیوں, 18,000 کے قریب حضرت امام حسین کو شیعہ نے خط لکھے. بوریاں ان کے خطوں سے بھر گئیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ شاید یہ میرے وفادار ہیں, میرے خاندان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر 8 ذی الحجہ کا دن ہے, لوگ احرام باندھ کر میدان منا اور عرفات کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, مناسک حج ادا کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کے 71 لوگوں کو, اور 72 میں خود تھے, ان 72 لوگوں کے قافلے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں, غور کیجئے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس آئے. کون؟ عبداللہ بن عباس, میرے نبی کے چچا عباس کے بیٹے ہیں. اور عباس کون ہے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عباس امی, میرا عباس میرا چچا ہے اور چچا باپ کی مانند ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت امام حسین کے راستے میں آ گئے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اے امام حسین, کیا تو نے اپنے باپ کا حال نہیں دیکھا, اپنے بھائی امام حسن کا حال نہیں دیکھا کہ ان شیعہ نے, ان کوفیوں نے تمہارے باپ کے ساتھ, تمہارے بھائی کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی, اس لیے تم وہاں پر نہ جاؤ. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ اٹھے ہوئے قدم ابھی واپس نہیں پلٹیں گے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میں تیری سواری کے سامنے لیٹ جاؤں اور تو واپس پلٹ جائے گا, میں تیری سواری کے سامنے لیٹنے کے لیے بھی تیار ہوں. اللہ اکبر. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا ارادہ مصمم ظاہر کیا تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اے امام حسین, مجھے تیری داڑھی سے خون نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, تیری داڑھی مجھے خون آلود نظر آ رہی ہے, نہ جاؤ. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا ارادہ مصمم کر چکے ہیں. کہا جانا چاہتے ہو تو جاؤ, پہلے کسی کو بھیج کر وہاں کے حالات کا پتہ تو لگوا لو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا. مسلم بن عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی عقیل کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. جو حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے عقیل, ان کے بیٹے مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین نے کوفہ میں بھیجا حالات کی خبر گیری کے لیے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر پہنچے, وہاں کے حالات کو دیکھا اور کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی کہ ہم امام حسین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن ان کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے. میرے محترم بھائیوں, حضرت مسلم بن عقیل نے ایک قاصد کو بھیجا کہ حالات سازگار ہیں, آپ تشریف لے آئیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. ادھر یزید کو جب علم ہوا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو مسلم بن عقیل کے تدارک کے لیے اس نے وہاں کے گورنر کو معطل کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو وہاں گورنر تعینات کر کے بھیج دیا. عبید اللہ بن زیاد, اس کے ساتھ 70-80 لوگ ہیں. میرے محترم بھائیوں, جب یہ کوفہ میں پہنچا
اس نے اپنے چہرے پر کپڑا لیا ہوا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں، سارے کوفی اکٹھے ہو کر اس عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ چل رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد جب محترم بھائیوں وہاں گورنر ہاؤس پر پہنچا، اس نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو کوفیوں کو پتا چلا کہ یہ امام حسین نہیں بلکہ عبید اللہ بن زیاد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوفی سارے کے سارے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، جب عبید اللہ بن زیاد کو دیکھا اس نے کہا کہ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، وہ تو مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑا رہے، باقی سب پلٹ جاؤ۔ چند لمحے گزرے، مسلم بن عقیل دیکھتے ہیں کہ جو 35,000 تھے 3500 رہ گئے، 3500 سے کچھ چند افراد رہ گئے اور چند لمحوں میں وہ بھی پلٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہے، اکیلے کھڑے ہیں گورنر ہاؤس کے سامنے۔ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کو حکم جاری کیا۔ مسلم بن عقیل بھاگے اور کوفہ کی گلیوں میں جس دروازے پہ دستک دیتے ہیں اندر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ امام حسین کا بھیجا ہوا مسلم بن عقیل ہے جس کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی ہے۔ وہ فوراً دروازے کو بند کر دیتے ہیں کہ ہم تجھے پناہ دے کے موت کے گھاٹ نہیں اترنا چاہتے۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کی گلیوں میں جناب چھپتے پھر رہے ہیں اور عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی گرفتاری کے لیے تلاش کر رہے ہیں۔ رات کا اندھیرا چھا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل نے ایک دروازے پہ دستک دی، ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا، کہا کون ہے؟ کہا مسلم بن عقیل ہوں۔ اس نے اندر داخل کر لیا۔ رات کی تاریکی ہے میرے محترم بھائیوں، یہ دونوں بڑھیا اور مسلم بن عقیل آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اندر سے اس بڑھیا کا بیٹا اٹھتا ہے، کہا کسی کے خسر پھسر کی آواز آ رہی ہے، کون ہے ماں جس کے ساتھ تو باتیں کر رہی ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔ دروازہ کھولا، دیکھا مسلم بن عقیل ہیں تو یہ شخص کہتا ہے کہ واہ ہمارے نصیب، واہ ہمارے مقدر کہ امام حسین کا بھیجا ہوا مسلم بن عقیل اہل بیت میں سے، نبی کا خانوادے میں سے ہمارے گھر کا مہمان بنا، یہ تو ہماری خوش بختی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ماں میرا دل چاہتا ہے کہ میں شکرانے کے نفل پڑھوں۔ ماں بھی بڑی خوش ہوتی ہے، میرا بیٹا شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ کہا ماں دل چاہتا ہے یہاں پہ نہیں بلکہ کوفہ کی مرکزی مسجد میں جا کے پڑھوں جو حضرت علی نے تیار کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی اور خود مسجد جانے کی بجائے گورنر ہاؤس میں چلا گیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کہتا ہے جسے تم تلاش کرتے ہو وہ میرے گھر میں پناہ گزی ہے۔ اب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے سپاہیوں نے مسلم بن عقیل کو پکڑا اور انہیں شہید کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، شہادت کی خبر امام حسین کو پہنچی۔ امام حسین فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے یہاں سے ہی واپس پلٹ جائیے، کوفہ والوں میں وفا نظر نہیں آ رہی۔ مسلم بن عقیل کے بھائی کہتے ہیں کہ اب ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے محترم بھائیوں میرے نبی کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، جنہوں نے وفا سی کی ہے، ان کے خون میں بے وفائی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں ایسے حالات میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اگر تم کٹو گے میں بھی تمہارے ساتھ کٹوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان 72 ساتھیوں کے قافلے کو لے کر جب کربلا پہنچے، عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہے۔ امام حسین نے دیکھا کہ یہ سارے شامی نہیں ہیں بلکہ سارے کے سارے کوفی ہیں اور اسی لیے ایک
ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کوفی لا یوفی، ان سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور میرے محترم بھائیو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کوفیوں کو دیکھتے ہیں جو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھی بن کر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے لیے جمع ہوئے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں اگر تم میرے مقابلے میں آئے ہو تو مجھے بلانے والے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجھے خط لکھے؟ ایک ایک کا نام لیا۔ انہوں نے کہا خط لکھنے کی غلطی ہو گئی۔ امام حسین فرماتے ہیں چلو خط لکھنے کی غلطی ہو گئی سمجھ آتی ہے، لیکن غلطی پہ غلطی تو نہ کرو، خط لکھنے کی غلطی کر لی، اب تم عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی بن کر ہمارے مقابلے میں تو نہ آؤ۔ لیکن محترم بھائیو یاد رکھیں ان کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں ان کے بھائی حضرت امام حسن کے بیٹے، اور یاد رکھو یہاں پر اے اہل حدیث و سنیوں یاد رکھو یہاں پر کہ جب شہدائے کربلا کا نام لیا جاتا ہے، محمد بن اوجسا کا نام بیان کیا جاتا ہے، عمر بن اوجسا کا بیان کیا جاتا ہے، شمر کا نام بیان کیا جاتا ہے، محمد بن عون کا نام بیان کیا جاتا ہے، جعفر بن عون کا نام بیان کیا جاتا ہے، مسلم بن عقیل کا نام بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر امام حسن کے بیٹے ابو بکر کا نام بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام حسن کے بیٹے حضرت عمر کا نام بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت علی کے بیٹے حضرت علی کے جب حضرت امام حسن و حسین کے بعد دوسری بیویوں سے جو پہلا بیٹا پیدا ہوا ان کا نام انہوں نے محمد رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا کہا نام کیا رکھا؟ کہا محمد کے بعد فضیلت ابو بکر کی ہے، نام ابو بکر رکھا۔ حضرت ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ، اگر حضرت علی کی حضرت ابو بکر سے مخاصمت تھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگ اپنے دشمنوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں؟ اگر حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت علی کا اختلاف تھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ اور میرے محترم بھائیوں جائیے تاریخ اٹھائیے، شیعہ کی اپنی کتابیں اٹھائیے، ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین پر سب سے پہلے جس نے جان قربان کی تھی وہ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر تھا، پھر جس نے جان قربان کی وہ حضرت علی کا بیٹا عمر تھا، پھر جس نے جان قربان کی وہ حضرت علی کا بیٹا عثمان تھا۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر عمر اور عثمان تھے، اور حضرت امام حسن کے 2 بیٹوں کا نام ابو بکر اور عمر تھا جو شہدائے کربلا تھے۔ وہاں پر حضرت امام حسین کے لیے جنہوں نے جامع شہادت دی تھی، اور میرے محترم بھائیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے 3 باتیں رکھی، کہا یہ 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک قبول کر لو، یا تو مجھے واپس جانے کی اجازت دے دو، یا پھر مجھے کسی ایسے بارڈر پر بھیج دو جہاں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ جاری ہو، میں لڑتا لڑتا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، یا پھر تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اپنے معاملات یزید کے ساتھ خود طے کر لوں گا۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد نے حضرت امام حسین کے ساتھ مقابلہ کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 ساتھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، لوگ ہمیں یزیدی کہتے ہیں، کوئی نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کی طرف اور جناب حضرت امیر معاویہ کو تان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ معاویہ کی حرامی نسل سے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میرے محترم بھائیوں امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، کاتب وحی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سبق والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے مہاجرین
مہاجرین اور انصار اور ان کے اتباع کرنے والے سب کے ساتھ بلائی کا وعدہ کیا ہے، جب اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہم ان کے فضائل کیوں نہ بیان کریں؟ ہم ان کی فضیلت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، جو حضرت امیر معاویہ کو برا کہے گا اللہ کی قسم ہے ہماری زبان سے اس کے لیے قابل تحسین جملے نہیں نکل سکتے، ہم اس کی مذمت کریں گے انشاءاللہ، برسرے پیکار کریں گے، منبر پہ چڑھ کر کریں گے، مسجد میں داخل ہو کر کریں گے، باوضو ہو کر کریں گے۔ میرے محترم بھائیو، یزید کے پاس حضرت امام حسین نے جانے کی شرط رکھی تھی، اس لیے کہ انہیں امید تھی کہ یزید خانوادہ رسول کا احترام کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں جو لوگوں کو بتلانے والی ہے کہ ہزار یزید بھی ہوں، امام حسین کی جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم الحمدللہ امام حسین کی عظمت اور رفعت کے معترف ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی اہل سنت، کوئی بھی اہل حدیث اس کی زبان سے اہل بیت کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں، خانوادہ رسول کے بارے میں، نبی کے نواسوں کے بارے میں، ان کے بیٹوں کے بارے میں، خانوادہ رسول کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسا جملہ نہیں نکل سکتا جن سے نعوذ باللہ ان کی تنقیص یا تحقیر ہوتی ہو۔ الحمدللہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پھر دیگر ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جنہیں اللہ نے مقام دیا ہے، جنہیں رسول اللہ نے مقام دیا ہے، کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کریں۔ اور آصف رضا علوی کے متعلق ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے اور اسے لوگوں کے مجمع میں برسرے میدان لوگوں کے سامنے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ کسی دوسرے خبیث باطن کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ اصحاب رسول کے متعلق اپنی گندی زبانوں سے غلاظت بکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سب کی عزت و عظمت کرنے کی اور عظمت کو بیان کرنے کی اور ان کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔